Audience, children and sisters in Islam, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله عما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا الذين آمنوا وكانوا يتقون آمنت بالله صدق الله العظيم. برادران محترم وعزیزان ملت اسلامیہ، انشاءاللہ اسکیجول کے مطابق پروگرام وقت پر ختم ہوگا اور تقریریں ہو چکی. آپ نے قرآن مجید کی تلاوت بھی سماعت فرمائی، نعت مصطفیٰ سے بھی آپ نے اپنے قلوب کو منور و مجلہ کیا، اور آخری میں میرا بھی نام حضور سیدنا غوث پاک کے غلاموں میں شامل ہو جائے تو مجھے بھی سعادت مندی حاصل ہوئی. اور انشاءاللہ یہ ذکر جمیل، یہ محبت، یہ عقیدت، یہ الفت، یہ غلامی، یہ ارادت ہمیں ضرور غوث پاک کے صدقے میں جنت میں لے جائے گی. آپ حضرات سے پہلی بار ملاقات ہے اور انشاءاللہ اس قسم کی ملاقاتیں جاری و ساری رہیں گی. آپ تمامی حضرات کو خوب اچھی طرح سے معلوم ہے کہ حضرت سلطان باہو ٹرسٹ میں اس وقت دینی، ملی، اخلاقی اور عقیدے کی خدمت زور و شور سے جاری و ساری ہے. اور یہ سنٹر بھی حضور قبلہ قاری صاحب قدس اللہ العالی کی سرپرستی میں الحمدللہ کامیابی کی طرف رواں اور تواں ہے. اور میں اس وقت مرکزی سینٹر برمنگم میں ہوں
اور وہاں پر ہمارا درس نظامی کا پروگرام الحمدللہ بہت اچھی طرح سے چل رہا ہے۔ ہم نے 2 قسم کے کورس ڈیزائن کیے ہیں۔ میں اسے آپ کی گوش گزار کرنا اس لیے ضروری سمجھتا ہوں کہ آپ حضرات میں سے جو فائدہ حاصل کرنا چاہیں ان کے لیے ہماری سینٹر کا دروازہ کھلا ہوا ویلکم کرتا ہے۔ 1 سال کا کورس ہم نے امامت کا ڈیزائن کیا ہے، جس میں ہم مسائل پڑھاتے ہیں، عقائد پڑھاتے ہیں، تجوید پڑھاتے ہیں، تفسیر پڑھاتے ہیں، اور کم سے کم 40 سے 50 احادیث مصطفیٰ کو یاد کرا کے مطلب بیان کرتے ہیں، تاکہ ہمارے اس سینٹر سے فارغ ہو کر کوئی عالم دین جائے تو قوم کی خدمت کرے، تبلیغ کرے، عقیدہ بھی بیان کرے، تفسیر بھی بیان کرے، حدیث پاک بھی بیان کرے، اور خوبصورت انداز اور آواز میں قرآن مجید کی تلاوت بھی سنائے۔ اور 3 سال اور 4 سال کا عالم کورس بھی ہے، جس میں ہم عربی کلاسک پڑھاتے ہیں، اور عربی بولنے کے طریقے اور عربی بولنے کے جو فوائد ہیں وہ بھی بیان کرتے ہیں، اور ساری کتابیں عقائد کی، مسائل کی، فقہ کی، اصول فقہ کی، اصول حدیث کی اور حدیث پاک کی کتابیں پڑھاتے ہیں۔ جو حضرات اس میں انٹرسٹ رکھتے ہوں، اپنے بچوں کو بھیجنا چاہتے ہوں، ان کے لیے سلطان باہو ٹرسٹ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ آپ ضرور اپنے بچوں کو بھیجیں اور جنت میں خود اپنا ٹھکانہ بنائیں، اور اپنی اولاد کو آپ ترقیوں کی منزلیں طے کرتا ہوا اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ آج کا یہ پروگرام حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ہم غلاموں کی طرف سے ایک عقیدت اور خراج عقیدت اور نذرانہ پیش ہے۔ یہ اولیاء اللہ، these awliya Allah, they have been given the spiritual power. They have been given the special quality and power and vision, and they are guidance for us. اللہ تعالیٰ انہیں اپنے فضل و کرم سے، ان کی عبادت اور ریاضت کے ذریعے بھی، اور اپنے فضل و کرم کے توسل سے بھی وہ اعلیٰ مقام عطا فرماتا ہے کہ عام انسانوں سے ان کا مقام الگ اور طلب ہوا کرتا ہے۔ جس طرح انبیاء کرام ذات الہی کے مظہر ہوتے ہیں، اسی طرح اولیاء کرام صفات الہی کے مظہر ہوتے ہیں۔ ذات الہی کی طاقت، اس کا کوئی لیمٹ نہیں، اس کی کوئی حد نہیں، اس کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ اسی طرح صفات الہی کی طاقت کا بھی کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار ہوشیار، یہ اللہ کے ولیوں کو نہ کسی چیز کا خوف ہے نہ غم ہے، یہ ایمان والے، یہ تقوی والے ہیں۔ لہم البشری فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، اس دنیا اور اس کے بعد بھی ان کے لیے خوشخبری ہے، گلیڈ ٹائڈنگ ہے، گڈ نیوز ہے۔ آخر کیوں؟ ہم جب اس دنیا کا جائزہ لیتے ہیں، ہم اس دنیا کو ریڈ کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، چھوٹے سے بڑے تک جب دیکھتے ہیں، تو ہر انسان خوف زدہ ہمیں نظر آتا ہے۔ ہر انسان کے دل میں کسی نہ کسی کا خوف اور ڈر بیٹھا ہوا نظر آ رہا ہے۔ چھوٹا اپنے سے بڑے تک ڈر لے کر بیٹھا ہوا ہے، بڑا اپنے سے بڑے والے کا ڈر لے کر بیٹھا ہوا ہے، اور اس سے بڑا اپنے سے بڑے والے کا ڈر لے کر بیٹھا ہوا ہے۔ یہاں تک کہ ملک کے بادشاہ سے پوچھئے تو چھوٹے ملک والا پاورفل اور بڑے ملک والے بادشاہ کا خوف لے کر بیٹھا ہوا ہے۔ تو اس دنیا کا نام تو خوف ہی خوف ہے، اس دنیا کا تصور تو خوف ہی خوف ہے، اس دنیا کے تصور میں تو ڈر ہی ڈر ہوا کرتا ہے۔ مگر یہ اللہ کا کلام ہمیں اعلان کر کے بتا رہا ہے کہ دنیا والوں، اسی دنیا میں آپ حضرات کے سامنے، آپ
آپ حضرات کے درمیان ایک اللہ کی ایسی مخلوق چلتی پھرتی نظر آ رہی ہے کہ دنیا والوں کے دلوں میں خوف ہے، مگر یہ مخلوق خوف سے بالکل آزاد ہے۔ نہ انہیں کسی چیز کا خوف ہے، نہ انہیں کسی چیز کا غم ہے، بلکہ یہ بے خوف ہو کر پوری دنیا والوں کے دلوں سے خوف کو نکال کر خدا کی محبت کو پیدا کر دیا کرتے ہیں۔ یہ کون سے لوگ ہیں؟ Who are these people? Who are these special people who do not have any fear? They are just moving around without any fear. They are satisfied into their heart completely. They have connection directly to Allah subhanahu wa ta'ala. They don't want to deal anything with this world. They don't want to think anything about this world. They don't want to do anything about this world. Their heart is connected directly to Allah subhanahu wa ta'ala. They have been created to worship Allah subhanahu wa ta'ala. Their thinking is about Allah subhanahu wa ta'ala. When they open eyes, they read the Quran Majid. When they think about the Holy Prophet sallallahu alayhi wa sallam. یہ کون سی ایسی مخلوق ہے جن کی زندگی خدا کی راہ میں گزر گئی؟ یہ کیسے بندے ہیں جن کی سوچ خدا کے لیے ہوا کرتی ہے، جن کی محبت خدا کے لیے ہوا کرتی ہے، جن کا چلنا مصطفیٰ کی سنتوں کی روشنی میں ہوا کرتا ہے؟ یہ کون سے لوگ ہیں جنہیں دنیا کا کوئی خوف و ہراس نہیں؟ قرآن مجید نے ارشاد فرمایا ایسی مخلوق ہے جس کے دل میں خدا کا خوف بیٹھ جائے، دنیا سے وہ کبھی گھبرایا نہیں کرتا، بلکہ دنیا سے آزاد ہو کر خدا کی دنیا میں آباد رہا۔ حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ، what do you know about him? What do you think about his status? How high status he had been given? جیسا کہ آپ نے سنا کہ انبیاء کرام میں جس طرح میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ہے، اسی طرح اولیاء کرام میں غوث پاک کو رب نے رتبہ عطا فرمایا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو رب نے انبیاء کا سردار بنایا، اور میرے مصطفیٰ نے اپنے محبوب غوث پاک کو اولیاء کا سردار بنایا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ